مقروض کس صورت میں زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مقروض اتنا زیادہ مقروض ہو کہ قرضے کو الگ کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا ہے تو اس آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سونے اور چاندی کی نصاب میں اس قدر تفاوت کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں جب سونے اور چاندی کا نصاب مقرر کیا تھا اس وقت آپ نے یہ تفاوت نہیں رکھا تھا، چنانچہ آپ نے 20 مسکال اور 200 درہم چاندی یہ دونوں برابر ویلیو رکھتے تھے، یعنی 20 مسکال کی مالیت جتنی تھی 200 درہم کی مالیت اتنی ہی تھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ تو بعد کے زمانوں میں سونے کا ریٹ اوپر چلا گیا اور چاندی کا ریٹ نیچے ڈاؤن ہو گیا، اس لیے اتنا بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ زمانے کے تقاضوں کے نتیجے میں اور زمانے کی قیمتوں کے بے کنٹرول ہونے کا نتیجہ یہ ہے، ورنہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب ان دونوں کا نصاب مقرر کیا تھا تو یہ احتیاط برتی تھی آپ نے کہ دونوں کی مالی پوزیشن ایک ہی ہونی چاہیے، یعنی گویا جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی ہوا کرتا تھا اس کے پاس اتنی مالی گنجائش ہوتی تھی جتنی مالی گنجائش اس انسان کے پاس ہوتی تھی جس کے پاس 20 مسکال سونا ہوتا تھا۔ یہ 20 مسکال آج کے 87 گرام ہے اور وہ 200 درہم ہے وہ آج کے 612 گرام ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت آج 40-45 ہزار روپے ہے اور 87 گرام سونے کی قیمت آج 2.5-3 لاکھ روپے ہے۔ تو بلا شبہ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس فاصلے کی وجہ سے بہت سارے کنفیوژن پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کنفیوژنوں کا اس فاصلے کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ حل اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کے پاس صرف سونا ہو اس کو زکوٰۃ تب دینی ہوگی جب 87 گرام ہوگا، اگر اس سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ جس آدمی کے پاس صرف چاندی ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی تب جب 612 گرام چاندی ہو، اگر اسے 612 گرام چاندی سے کم چاندی ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جس انسان کے پاس کچھ چاندی اور کچھ سونا ہے، نہ سونا پورا ہے 87 گرام اور نہ چاندی پوری ہے 612 گرام، اس کو یہ تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا آپس میں ملانا ہے اور ملانے کے بعد پھر ان کی ویلیو نکالنی ہے۔ اگر یہ 612 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر چاندی قیمت آ گئی تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ 3 آدمی، چوتھا آدمی وہ ہے اس آدمی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ کیش ہے، تو کچھ سونا اور کیش ان دونوں کو ملانا ہے، پھر سونے کی قیمت نکالنی ہے، پھر اگر چاندی کے برابر ہو جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ کسی انسان کے پاس کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے تو یہ دونوں کو جمع کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے 612 گرام چاندی کے برابر اگر آ گیا، میٹر 612 گرام چاندی ہے۔ 612 گرام چاندی کے میٹر کو اس لیے میٹر بنایا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں غریبوں تک زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ پہنچ پائے گی، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں انفع للفقراء۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور ضابطہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے وہی نصاب طے کرنا جس نصاب کے نتیجے میں غریبوں کا نفع زیادہ ہوگا۔ تو آج چاندی کے معیار کو اس لیے معیار مانا گیا کیونکہ یہ انفع للفقراء ہے، اس کے نتیجے میں غریبوں کو زیادہ زیادہ لوگ زکوٰۃ پہنچا سکیں گے تو غریبوں کا نفع زیادہ ہوگا۔ بہرحال یہ جو قیمتوں کا تفاوت ہے یہ آج کے حالات، ہو سکتا ہے کل کو چاندی کی ویلیو بڑھتے بڑھتے سونے سے اوپر چلی جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے چاندی کی ویلیو بڑھ گئی، مثلا فرض کیجئے چاندی کے زیورات کا فیشن آ گیا اور اتنا زیادہ فیشن پھیل گیا کہ لوگ چاندی کی طرف دوڑ پڑے اور چاندی کے ریٹ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے ڈیمانڈ کے بڑھنے سے، جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اتنی زیادہ ریٹ ہائی ہو جائیں گے اور جتنی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اتنی ریٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ریٹوں کے ڈاؤن ہونا اور اپ ہونے کا تعلق ڈیمانڈ کے ساتھ ہے، تو جو ہی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی اگر چاندی کا ریٹ اس وقت بڑھ جائے گا تو اس وقت معیار بن جائے گا سونا۔ پھر محمد عادل جموں سے سوال کرتے ہیں شرعی سفر کی مقدار گھر سے شروع ہوتی ہے یا میونسپلٹی باہر نکل کر؟ جواب، شرعی سفر کی مقدار گھر سے شروع ہوتی ہے، میونسپلٹی حدود سے نہیں۔ مثلا سری نگر کا شہر ڈاؤن ٹاؤن سے یعنی جامع مسجد سے ایک آدمی چلا تو اب یہ جہاں اس کو جانا ہے وہاں کا فاصلہ ناپا جائے گا اس کے گھر سے، لیکن جب یہ قصر کرے گا تو یہ قصر شروع کرے گا تب جب سری نگر شہر سے باہر نکل جائے گا۔ ہم اس کی دوسری مثال لیتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک انسان دلی کی جامع مسجد سے نکلا اور اس کو فرض کیجئے یو پی جانا ہے، تو جب وہ دلی کی جامع مسجد نکلا تو فاصلہ جامع مسجد سے شروع ہوگا، لیکن اگر جب اس کو قصر کرنی ہوگی تو دلی شہر کے اندر رہ کر کہیں بھی قصر نہیں کر سکتا، یا جب دلی شہر کی میونسپلٹی حدود سے باہر نکل جائے گا اس کے بعد اس کو قصر کرنے کی اجازت ہوگی۔ بینک والے طرح طرح کے چارجز کاٹتے ہیں، مثلا اے ٹی ایم استعمال کرنے کے چارجز، اسی طرح سے بینک میں ایک مقررہ رقم کی ضروری ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے چارجز میں ہم سود کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس طرح کی چارجز میں ہم سود کی رقم نہیں دے سکتے۔
ایک علاقے جہاں جانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے کچھ شرعی مقدار سے زیادہ ہیں، کچھ کم، تو نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے راستے دو ہیں. ایک راستہ مثلا مختصر ہے اور اس راستے سے اگر چلیں گے تو ہم شرعی مسافر نہیں بنتے. دوسرا راستہ طویل ہے اور اتنا طویل ہے کہ وہاں سے اگر گزریں گے تو شرعی مسافر بن جاتے ہیں. تو آپ نے جس راستے سے سفر کیا ہے وہی حکم لگے گا. اگر آپ مختصر راستے سے گئے ہیں اور جس راستے سے آپ گئے ہیں اس راستے سے آپ مسافر نہیں بنتے تو آپ وہاں جا کر کے پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ مسافر نہیں بنے. لیکن اگر آپ اس راستے سے گئے ہیں جس راستے سے جانے کے نتیجے میں آپ مسافر بن گئے تو آپ پر سفر کا حکم لگ جائے گا اور آپ قصر کر سکتے ہیں. ایک علاقہ جو شرعی مقدار کے اعتبار سے 24 کلومیٹر سے کم ہے مگر اس راستے میں اور 10 کلومیٹر پہاڑی سفر بھی ہے، ایسے علاقے میں نماز کا حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں راستہ پہاڑی ہو یا میدانی علاقے کا ہو، سوال یہ نہیں ہے کہ راستہ پہاڑی ہے، آسان ہے یا دشوار گزار ہے، سوال یہ ہے راستہ کتنا طویل ہے. اگر 48 میل جو یا تو 77 کلومیٹر ہے یا 82 کلومیٹر ہے یا 88 کلومیٹر کے برابر بنتا ہے، اگر 48 میل کا فاصلہ ہے، چاہے پہاڑی سفر ہے چاہے میدانی سفر ہے، تو آپ مسافر بن جائیں گے. اور اگر 48 میل سے کم کا فاصلہ ہے مگر مشکل ترین راستہ ہے، پہاڑی سفر ہے، تب بھی آپ مسافر نہیں بنیں گے. مسافر بننے کا تعلق راستے کے مشکل اور آسان ہونے سے کے ساتھ نہیں ہے، مسافر ہونے کا تعلق راستے کے طویل اور کم ہونے سے ہے. شوکت احمد رشی بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے مقررہ وقت پر نماز ادا نہیں کر پاتے کسی مصروفیت کی وجہ سے، پھر شام کو نماز ادا کرتے ہیں. تو جواب میں عرض یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، لہذا وقت مقررہ پر نماز پڑھنی چاہیے. اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب میں وقت پر نماز ادا نہیں کر پاتا کیونکہ صاحب میں بزی ہوتا ہوں، تو سوال یہ ہے اگر آپ کو ڈاکٹر نے دوائی کھانے کو بتائی ہو اور یہ بتایا کہ 6 گھنٹے کے بعد ایک کیپسول کھائیں گے آپ، تو آپ وہاں یہ اعتراض کریں گے کہ میں بزی رہتا ہوں اور 6 گھنٹے تک نہیں کھاؤں گا؟ یا مثلا فرض کیجئے دوائی کھانے کا وقت رات میں آ گیا، تو کیا اب آپ جاگنے کا اہتمام نہیں کریں گے تاکہ ٹائم پر آپ دوائی کھا سکیں؟ یا مثلا ایک دوائی آپ کو دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے لانگ ٹائم تک آپ کو یہ دوائی کھانی ہے اور روزانہ صبح کو آپ کو چائے پینے سے پہلے یہ دوائی کھانی ہوگی، جیسے ٹی بی کی بیماریوں میں عام طور پر دوائی دی جاتی ہے، تو وہاں آدمی عذر نہیں کرتا کہ صاحب میں بزی ہوں. دراصل بزی ہونے کا عذر کہیں کہیں تو درست ہو سکتا ہے، ہر جگہ درست نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے نماز ٹھیک اپنے وقت پر ہو. ایک طرف سے اللہ کا حکم ہے نماز ادا کرو، دوسری طرف سے ہمارے دکان کا تقاضا ہے، ملازمت کا تقاضا ہے، کوئی اور تقاضا ہے، تو اللہ کا حکم زیادہ پاورفل ہے بمقابلے ہمارے دنیاوی تقاضوں کے، اس لیے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً آدمی نہ وقت پر نماز ادا نہیں کر پایا، یہ بائی دی وے ہوگا، اس وقت بعد میں قضا کرنی ہوگی. قضا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس لیے کہ آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے نماز ادا نہیں کر پا کے آنکھ نہیں کھل سکی تو بعد میں آپ نے نماز قضا کی ہے. اسی طرح سے دشمنوں کا آپ پر خطرناک ترین حملہ ہونے والا تھا غزوہ خندق میں، اور آپ کی کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ پائے، بعد میں آپ نے نمازیں قضا کی ہیں. تو ایک تو ہے جان بوجھ کر نمازیں قضا کر دینا یا معمولی عذروں کی بنا پر نمازیں قضا کر دینا، وہ تو ہے سخت جرم. اور ایک حالات ایسے ہو گئے کہ ہم وقت پر نہیں پڑھ سکے، یہ بادی وے ہوگا، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی واقعتاً نماز نہیں پڑھ سکے، کبھی سفر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، ان نمازوں کو قضا پڑھ سکتے ہیں. محمد شفیق خواجہ سوپور سے سوال کرتے ہیں امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اگر وہ جہری نماز پڑھا رہا تھا اور وہ سورت پڑھ رہا تھا، اب مقتدی جو آگے بڑھے گا اگر وہ سورت اس کو یاد نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے امام صاحب نے جو قرات کی اگر اس نے اتنی سورت پڑھ دی ہے جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی 3 آیتیں، تو پیچھے سے آنے والا مقتدی وہیں پر رکوع کرے گا. اور اگر امام صاحب نے اتنی قرات ابھی نہیں کی ہے، ایک ہی آیت پڑھی تھی اور وہ سورت مقتدی کو یاد نہیں، مثلا فرض کیجئے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے دوران جو ہی الحمد شریف کے بعد اس نے سورہ رحمان شروع کی، الرحمن علم القرآن، اور اسی پر وضو ٹوٹ گیا. اب جو پیچھے سے مقتدی کو آگے بڑھائے گا اس مقتدی کو سورہ رحمان یاد نہیں ہے، تو وہ دوسری جو بھی صورت اسے یاد ہوگی وہ والی صورت پڑھے اور نماز مکمل کرائے، نماز درست ہو جائے گی. وہی والی صورت پڑھنا مقتدی کی ذمہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضروری ہے ہی نہیں کہ مقتدی کو وہ صورت بھی یاد ہوگی. موجودہ دور میں مستورات کی دینی تربیت کا کوئی خاص تجویز بتائیں. جواب یہ ہے کہ یہ آج کے زمانے کے ہمارے مسلم سماج کا اہم ترین مسئلہ ہے کہ مستورات کی دینی تربیت کا باقاعدہ منظم انتظام نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور بلا شبہ یہ مسلمانوں کی شدید ترین کوتاہی ہے اور اس کا شدید نقصان ہم سب کے سامنے ہے کہ مرد دیندار ہیں، ان کے مستورات کے اندر دینی مزاج نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے
کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے دینی مزاج کی، بلکہ اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو دین سننے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ مستورات کا ذہن زیادہ نرم ہوتا ہے، ان کی زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے، ان کو زیادہ جلدی دیندار بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مستورات کے دینی تربیت کا باقاعدہ انتظام تعلیمی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے، تربیت اعتبار سے کرنا بہت زیادہ لازم ہے۔ اس کے لیے تجویز نمبر 1، ہر محلے والے، ہر مسجد والے اپنے ہاں بچیوں کے لیے الگ مکتب قائم کریں، بچیوں کے لیے الگ سے مکتب قائم کریں، اور اس مکتب کے چلانے کے لیے خواتین ہی کو مقرر کریں۔ اس کے لیے پہلے ایک نہ کرنا ہوگا، ایک ایسی خاتون کہ جو صحیح قرآن کریم پڑھا سکتی ہو، نماز سکھا سکتی ہو، اس کی ذمہ داری رکھی جائے۔ ایک گھر سیلکٹ کیا جائے، وہاں محلے کی بچیاں آئیں اور وہ خاتون کو نماز بھی پڑھائے، قرآن بھی پڑھائے، دعائیں بھی یاد کرائے، وہ تمام ضروری مسائل سکھائے، اور اس طرح سے تیار کرے کہ ان بچوں میں ایسی بچیاں تیار ہو جائیں جو آگے چل کر مکتب کو چلائیں گے۔ بس جو اب تک پڑھا رہی تھی، اگر وہ ان میرڈ تھی، جو ہی اس کا نکاح ہو جائے گا، وہ نکاح ہو کر چلی جائے، اس کی جگہ دوسری بچی آ جائے جو اس نے تیار کی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر کے جب اس کا نکاح ہو جائے، وہ چلی جائے، اس کی جگہ دوسری بچی۔ اس طرح سے کنٹینیو سلسلہ جب چلتا رہے گا تو گویا بچوں کی تعلیم کا نظام مکمل ہوگا۔ اسی طرح سے محلوں میں خواتین کے اجتماعات کیے جائیں، اور ان خواتین کے اجتماعات میں یا تو پڑھی لکھی، سمجھدار، دینی ذہن رکھنے والی خواتین ہی کے بیانات ہونے چاہیے، اور اگر وہ بیانات نہ کر سکیں تو دین کا ایک چھوٹا سا کورس مقرر کیا جائے جو خواتین ہی کے لیے کتابیں لکھی گئیں، اور وہ کتابیں پڑھ کر کے سنائی جائیں، اور وہ اجتماعی مطالعہ ہو، اور اس کے بعد پھر مسائل پر بات ہو، اور مسائل میں بات ہونے کے بعد جہاں کہیں کنفیوژن ہو ان میں کسی محرم کے ذریعے سے کنفیوژن دور کرا جائیں، دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں دعوت کے عنوان پر خواتین کی جماعتیں بھی نکالی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی خواتین کی دینی تربیت ہوتی ہے۔ اور چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ آج بہت ساری صحیح ویب سائٹیں خواتین کی دینی تربیت کا کام کرتی ہیں، مستند و صحیح ویب سائٹ کے ذریعے سے دینی تربیت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ 4 تجویزیں ہیں جو اس اہم ترین سوال کے جواب میں عرض کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے اور لوگوں کے اندر فکر پیدا فرمائے، تاکہ ہم اپنی بچیوں اور اپنی خواتین کی دینی تربیت کا وہ حق ادا کر سکیں جو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا عورتیں شوق سے بالوں میں کالی یا لال مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، عورت کو اجازت ہے کہ وہ مہندی لگا سکتی ہیں۔ عورتوں کو ہاتھوں میں بھی مہندی لگانے کی اجازت ہے، بالوں میں بھی مہندی لگانے کی اجازت ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ کالی مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اگر کسی خاتون کے شوہر کا تقاضا یہ ہو کہ تمہارے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں، اس لیے اپنے بالوں کو کالا کرو، تو شوہر کی رضامندی کی وجہ سے اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کالی مہندی استعمال کرے اپنے شوہر کی خاطر، نہ کہ دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے کہ میری عمر ابھی بہت کم ہے۔ کیا عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو سچویشن الگ الگ ہوگی۔ کسی عورت کا شوہر اچھا ہے، تمام حقوق ادا کرتا ہے، کوئی کمی کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے باوجود عورت اگر شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو یہ طلاق مانگنا جرم ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر خرابی میں مبتلا ہے اور سدھر نہیں رہا ہے، اور وہ عورت تنگ آ کر کے چاہتی ہے اب اسے مجھے چھٹکارا مل جائے، ظاہر ہے وہ ظلم سے نکلنا چاہتی ہے، اس عورت کو اپنے شوہر سے طلاق مانگنے کا حق ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شوہر سے طلاق مانگ کر کے دوسری جگہ جب نکاح ہو تو وہاں رحمت والا شوہر ملے، ہو سکتا ہے وہاں بھی اسی طرح یا اس جیسی دوسری کمی کا۔ تو صبر اور برداشت کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب صبر سے پیمانہ آگے نکل جائے اور برداشت نہ ہو سکے تو پھر مجبوری میں عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جب طلاق کا مطالبہ ہوگا تو شوہر اور بیوی کے درمیان فیصلے کیسے ہوں گے، وہ اس طرح کے سوال و جواب میں وہ حل نہیں ہوتا، وہ تو بیٹھ کر مجلس کرنی ہوتی ہے، دونوں کے مطالبے سننے پڑتے ہیں، دونوں کے تقاضے اور شکایتیں سننی پڑتی ہیں، بیانات سننے کے بعد پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تب یہ طے ہوتا ہے کہ شوہر کب طلاق دے گا، کن شرائط پر دے گا، بیوی کو کوئی چیز ادا کرنی ہے یا نہیں ادا کرنی ہے، اور جو آپس میں مالی معاملات ہیں ان کا فیصلہ کیا کرنا ہوگا، شوہر کو کیا چیز دینی ہے، بیوی کو کیا چیز لینی اور دینی ہے، یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ مجلس قضا میں ہوا کرتے ہیں۔ محمد اشفاق واتورا چاڈورا سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا انستھیسیا دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کہ جواب یہ ہے کہ ہاں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میرے گھر کی دیوار کے ساتھ خالی زمین کو ایک شخص نے خریدا اور اس کو چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا کر قبرستان کی صورت میں بیچ رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے گھر کی قیمت بہت گھٹ گئی ہے، کیا
اگر میں اس کو بیچنا چاہوں تو مجھے بہت خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے اور میرے گھر کی عورتیں بھی شام کو گھر سے بہت گھبراتی رہتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اس کو قبرستان بنانے پر اعتراض کرنے کا حق اسلام دیتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، اسلام آپ کو یہ حق نہیں دیتا ہے کہ آپ اس انسان پر اعتراض کریں کہ تم اس زمین کو قبرستان کیوں بنا رہے ہو. دراصل قبرستان کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اور یہ جو خواتین آپ کی ڈرتی ہیں، یہ ان کا ڈرنا جو ہے توہم پرستی ہے. اس شخص نے زمین خریدی، اب وہ قبرستان کے طور پر بیچا، اس کا مطلب لوگوں کو قبرستان کی ضرورت ہے، تو ہم کیوں ڈریں گے کہ صاحب قبرستان کے قریب میں رہتے ہوئے ہماری ویلیو گھٹ گئی؟ ایسا نہیں ہے. یہ دراصل توہم پرستی کی بنیاد پر اولاً تو زمین کی ویلیو گھٹنی ہی نہیں چاہیے. دراصل ہمارے عقائد کی کمزوری، ایمان کی پختگی نہیں ہے، اس کی وجہ سے توہماتی ذہن ہے. اس توہماتی ذہن کی بنا پر سمجھتے ہیں قبرستان کے نزدیک رہنا جو ہے وہ کئی نحوست ہے، اور قبرستان کے نزدیک رہنے سے جو ہے بے برکتی آئے گی، اور قبرستان کے نزدیک رہنے سے ڈر اور خوف ہوگا. بہرحال آپ اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی زمین، فرض کیجئے اگر وہ کل کو زمین میں شاپنگ کمپلیکس بنائے گا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. وہ اگر پارکنگ بنائے گا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. وہ اگر وہاں کوئی فصل اگائے گا تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. ٹھیک اسی طرح سے اگر وہ قبرستان بنا رہا، اگر وہ قبرستان کے لیے وقف کرے گا زمین، تو اعتراض کرنے کا حق نہیں. اسی طرح سے اس پر بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. جامعہ کس مسجد کو کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پورے علاقے میں جس جگہ تمام لوگ جمع ہو کر کے جمعہ پڑھیں اس مسجد کو جامع مسجد کہا جاتا ہے. اب جن علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعہ شروع کیا جا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ جامع مسجد تو ایک ہی ہے لیکن باقی مسجدوں میں بھی جمعہ پڑھا جا رہا ہے. ویسے جامع مسجد کہتے ہیں اس مسجد کو جہاں علاقے کے تمام لوگ جمع ہو کر کے جمعے کی نماز ادا کریں. کیا بیت المال کے پیسوں سے بستی کا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ مثلا پانی کے پائپ لگانا، بجلی ٹرانسفارمر کی مرمت کرنا وغیرہ. جواب اس کا یہ ہے بیت المال میں جو آمدنی ہے وہ آمدنی کی الگ الگ شکلیں ہیں. اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں صدقات ہے، اس میں صدقہ فطر ہے، اس میں قربانی کے ہیں، اس میں کفارے کا پیسہ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی سود کا پیسہ بھی بیت المال میں لا کر جمع کر دے گا، اور امداد کے پیسے بھی ہیں. ان میں سے زکوٰۃ، صدقات کا پیسہ اس طرح کے کاموں میں، ٹرانسفارمر کی مرمت میں، پانی کے پائپ ٹھیک کرانے میں استعمال نہیں کر سکتے. زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ اس میں خرچ نہیں کر سکتے. امداد کا پیسہ اس میں لگا سکتے ہیں، اسی طرح سے انٹرسٹ کا پیسہ اس میں لگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اسی کام کے لیے پیسہ دے گا تو لگا سکتے ہیں. اب بیت المال والوں کے سامنے جب یہ تقاضا آئے گا کہ محلے میں ٹرانسفارمر خراب ہو چکا ہے، بجلی کی پائپ لائن جو ہے وہ بگڑ گئی ہے اور ہم اسے ٹھیک کرانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس جو موجود پیسہ ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا یہ صدقات کا پیسہ ہے، اور یہ پیسہ ہم وہاں لگا نہیں سکتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بیت المال والوں کو محلے کے اندر چندہ کرنا چاہیے اسی کام کے لیے کہ دیکھو بھائی ٹرانسفارمر خراب ہو چکا ہے، ہمیں ٹرانسفارمر ٹھیک کرانا ہے، پانی کی پائپ لائن خراب ہو گئی ہے، سڑک خراب ہو گئی ہے، ہمیں وہ ٹھیک کرانی ہے، اور ہمارے میں جو موجود پیسہ ہے یہ اس میں لگے گا نہیں، لہذا محلے والے تمام تعاون دیں، اور اسی غرض کے لیے جب وہ چندہ کریں گے پھر چندہ اس میں خرچ کریں. طریقہ یہ ہے. بیت المال والے یہی کیس محلے والوں کے سامنے ڈال دیں اور محنت کر کے پیسہ کلیکٹ کریں، اور اس کے بعد پھر اس چیزوں کی مرمت کرائیں جس چیز کی مرمت کرانے کی مجبوری پڑ رہی ہے. لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اگر وہاں خرچ کیا گیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صدقہ فطر کا پیسہ ادا کیا گیا وہ بھی ادا نہیں ہوگا. اسی طرح سے قربانی کی کھالیں بیچ کر اگر پیسہ وہاں لگایا گیا وہ بھی ادا نہیں ہوگا. اسپتال میں ایمرجنسی ڈیلیوری کی وجہ سے جمعے کی نماز یا عید کی نماز نہ ہو سکے تو اب کیا کریں؟ جواب یہ ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جمعے کی نماز بالکل نہ چھوٹے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہسپتال میں ڈیوٹی کے دوران ایک شخص ڈیوٹی دے، دوسرا بھی جمعہ پڑھ کر کے آئے، پھر وہ شخص واپس جب آئے گا تو یہ شخص دوسری مسجد میں جہاں کچھ وقفے کے بعد جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہو وہاں جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کرے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی نہیں جا سکا، جمعہ بھی چھوٹ گیا، عید کی نماز چھوٹ گئی، تو ان آدمیوں جمعہ جس کا چھوٹ گیا اس کو بعد میں ظہر ادا کرنی ہے. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ جمعے کی نماز کے لیے نہ جا سکا تو جمعے کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کرے گا. جس آدمی کو عید، اسی طرح سے ہسپتال میں ڈیوٹی پر جو آدمی ہے یا ہسپتال میں بیمار کی تیمارداری کے لیے جو آدمی ہے، آج بھی ہمارے ہسپتالوں میں جمعے کے دن ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف اور وہ بیماروں کی تیمارداری کرنے والے لوگ ہسپتالوں میں رہتے ہیں، تو اب وہ جمعہ نہیں پڑھ سکے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں. اولاً تو کوشش ہونی چاہیے کچھ بھی ہو جمعے کی نماز نہیں چھوڑنی ہے، اس لیے کہ مسلسل 3 جمعہ چھوڑنا بہت خطرناک عمل ہے. اس میں بعض دفعہ آدمی کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. بہت سخت خطرناک عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں جس آدمی نے 3 جمعہ مسلسل چھوڑے ہیں اس میں بہت سخت وارننگ دی ہے
تو لہٰذا جمعے کی نماز کا ادائیگی کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں ادا کر سکا تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی. اور اگر عید کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے، تو بعد میں 2 رکعت نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرے گا. 2 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے، 4 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے. 4 رکعت، سوال ہے 4 رکعت والی نماز میں اگر غلطی سے پہلی یا تیسرے رکعت میں قاعدے کے لیے بیٹھ گئے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے قاعدے کے لیے بیٹھ گئے فوراً اٹھ گئے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر قاعدے کے لیے بیٹھ گئے پہلی یا تیسری رکعت میں اور بیٹھے اور 3 سبحان ربی العظیم کے بقدر بیٹھے رہے، پھر خیال آیا، پھر کھڑے ہو گئے، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. منتظر بشیر چاڈورا سے سوال کرتے ہیں مرغا یا بکرا ذبح کرنے کے لیے کیا سنت، کیا فرض، کیا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جانور جب ذبح کیا جائے تو نمبر 1 جانور حلال ہونا چاہیے. نمبر 2 ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. نمبر 3 ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم مست ہے. نمبر 4 جانور زندہ ہونا چاہیے تو ذبح ہوگا. یہ 4 باتیں جب ہوں گی تو جانور حلال ہوگا. پھر باوضو ہونا سنت ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے ذبح کرنا اور زیادہ افضل ہے، اور چھری کو بہت تیز کرنا وہ بھی افضل ہے، اور جانور کو پہلے پانی پلانا یہ بھی بہت افضل ہے. یہ تمام کام سنت ہیں، لیکن فرض 4 چیزیں ہیں: مسلمان کا ہونا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، جانور کا زندہ ہونا اور جانور کا حلال ہونا. یہ 4 چیزیں لازم ہیں تب جانور حلال ہو سکے. محمد عباس کولگام سے سوال کرتے ہیں اگر خامخواہ والدین ناراض ہو جائیں اور اپنی اولاد کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب اس ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا سدھار کریں، خامخواہ اپنی اولاد سے ناراض نہ ہو. لیکن اگر بیٹا سمجھ رہا ہے یہ خامخواہ ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم خامخواہ نہیں، ہم غلطی کی وجہ سے ناراض ہیں، اس صورت میں بیٹے کو اپنے سدھار کرنا چاہیے. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ والدین واقعی خامخواہ ناراض ہیں یا ان کی ناراضگی جو ہے وہ جینیون ہے، اور بیٹا سمجھ رہا ہے یہ خامخواہ ناراض ہیں. مثلا فرض کیجئے بیٹا کہتا ہے مجھے بائک دے دو، والدین کہتے ہیں نہیں بائکوں کی وجہ سے بہت سارے لڑکوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس لیے ہم تمہیں نہیں دیں گے. یا بیٹا کہتا ہے مجھے وہ موبائل دے دو، گھر والے کہتے ہیں آج کل کے بہت سارے بچے جو ہیں وہ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے. بیٹا اسی پر اکڑ گیا اور ماں باپ جو ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں. اب بیٹا سمجھتا ہے یہ خامخواہ مجھ سے، یا مثلا بیٹا جو ہے وہ موبائل کا غلط یوز کر رہا ہے، یہ غلط چیٹنگ کر رہا ہے، یا وقت برباد کر رہا ہے، یا کسی بھی عادت میں ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہیں، اور بیٹا کہہ رہا ہے یہ خامخواہ ناراض ہیں، تو وہ خامخواہ ناراض نہیں ہیں بلکہ غلطی کی وجہ سے ناراض ہیں. تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ والدین کی ناراضگی کسی معقول وجہ سے ہے یا بلا وجہ والدین ناراض نہیں ہوتے. لیکن اگر بلا وجہ والدین ناراض ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بلا وجہ ناراض نہ ہو، بیٹا اپنا بیٹا ہے اسے ناراض نہ ہو، اور بیٹے کو بھی سمجھنا ہے کہ میرے والدین اگر ناراض ہیں تو وجہ کیا ہے. اگر وہ وجہ سمجھنے کی ہے اور دور کرنے کی ہے تو اپنی وہ غلطی دور کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب والدین خامخواہ ناراض ہیں اور میں بھی یہاں سے ریئیکٹ کروں گا تو اس کے نتیجے میں معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. چنانچہ بہت سارے گھروں میں طرح طرح کے ٹینشن اسی بنیاد پر ہیں. بیٹا سمجھتا ہے یہ خامخواہ ناراض ہیں اور والدین سمجھتے ہیں یہ بگڑا ہوا ہے اور ہماری ناراضگی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. محمد یاسر بونجوا سے سوال کرتے ہیں ہماری مسجد میں ایک شخص نماز کے لیے پابندی سے آتا ہے، وضو صفائی وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، صف کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے طور پر رکوع سجدہ بھی کرتا ہے، مزید یہ کہ امام قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ باواز بلند تکبیرات کہتا رہتا ہے. ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے کہ اس آدمی کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اپنا سدھار کریں اور یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں اور ٹھیک کر دیں، اور اگر وہ سدھار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو نرمی کے ساتھ اسے کہیں کہ آپ مسجد میں مت آیا کریں. اور اگر مسجد میں آنا ہے تو نمبر 1 صفائی ٹھیک کریں، وضو ٹھیک طرح سے کریں، اور یہ اپنی طور پر خود ہی تکبیرات پڑھنا کا جو سلسلہ ہے یہ اس کو بند کر دیں، مقتدی بن کر کے رہیں جیسے باقی دنیا کے سارے مقتدی ہیں. اگر وہ ان باتوں کا سدھار کرتا ہے تو بہت ہی ٹھیک ہے، اور اگر سدھار نہیں کرتا ہے تو نرمی سے اسے کہا جائے کہ آپ مسجد میں آنا چھوڑ دیں، اور اگر آنا ہو تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں، اس کے بعد پھر مسجد آیا کریں. شیخ عامر لال بازار سے سوال کرتے ہیں انسان کا رزق تو پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اب کس کام سے کمائے گا وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور روزی میں کمی زیادتی کن وجوہات سے ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے اللہ نے روزی لکھی ہوئی ہے، یہ بات طے ہے، لیکن اسی اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تمہیں محنت کرنی ہوگی. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بیماری سے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی یہ لکھا ہوا ہے، مگر جس اللہ نے یہ لکھا اسی اللہ نے حکم دیا کہ دوائی بھی کھاؤ. تو گیا ہمیں بیک وقت دوائی بھی کھانی ہے اور ساتھ میں اللہ کے لکھے ہوئے پر بھروسہ بھی کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ نہیں صاحب اللہ نے جو لکھا وہ خود بخود ہوگا اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے میں
पढ़ाई नहीं करेंगे और सोचेंगे अल्लाह ने पास लिखा होगा तो पास हो जाएंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे और सोचेंगे अगर हिफाजत लिखी होगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, दवाई नहीं खाएंगे और सोचेंगे कि अगर अल्लाह ने शिफा लिखी होगी तो बगैर दवाई की शिफा, तो नहीं। जवाब उसका ये, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया और वह अल्लाह का कानून है, जिसके बारे में अल्लाह खुद कुरान करीम में फरमाते हैं सुन्नत अल्लाह, अल्लाह का कानून। वो कानून अल्लाह का ये है कि कुछ कामों में से कुछ हिस्सा तुम्हें करना है, बकिया मैं करूँगा। ज़मीन से अनाज अल्लाह उगाते हैं, मगर किसान की जिम्मेदारी रखी गई कि वो हल जोतेगा, बीज डालेगा, हिफाजत करेगा, यहाँ तक तो इंसान की जिम्मेदारी है। उसके बाद अनाज उगाना अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। माँ की छाती में दूध अल्लाह ताला शानों पैदा करते हैं, मगर दूध पिलाना औरत की जिम्मेदारी है। अब अगर औरत ये समझ लगेगी जिस अल्लाह ने बच्चे को पैदा किया वो अल्लाह खुद ही दूध पिलाएगा, मैं क्यों पिलाऊंगी, तो उसकी हिमाकत है ये। दरअसल समझना यह है कि किस काम में अल्लाह ने कितना अपने हाथ में रखा है और कितनी जिम्मेदारी बंदों पर डाली है। कमाने की जिम्मेदारी बंदों पर डाल दी है और साथ में ये कहा कि तुम्हारी कमाई पर तुम्हें क्या क्या मिलेगा ये मैंने अपने हाथ में रखा है। कभी ऐसा होगा तुमने कमाई की कम, मैंने दिया ज्यादा, कभी ऐसा होगा तुमने कमाई किया ज्यादा, मैंने दिया कम, और कभी तुम्हारे कमाई बगैर में दे दूंगा और कभी तुम्हारे कमाने के बावजूद भी नहीं दूंगा। इख्तियारात अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी दवाई खाते रहें, शिफा अल्लाह ने लिखी होगी शिफा मिलेगी, नहीं लिखी होगी इसे दवाई खाते खाते बीमारी की हालत में ही रहेंगे। बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है वो करें जो अल्लाह ने हमें कहा है। इनायत हमीद वानी साकिना नौगाम श्रीनगर कहते हैं औरत का कब्रिस्तान जाने का क्या हुक्म है? जवाब यह है कि औरतों के लिए कब्रिस्तान जाने की सख्त ममानत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लाअनल्लाहु ज़व्वारातिल कुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने वाली ख़वातीन पर अल्लाह की लानत। इसलिए औरतों को न जनाजे के साथ चलने की इजाज़त है और न कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है। अलबत्ता अगर कहीं कब्रिस्तान के बाहर से रास्ता गुजरता हो और रास्ता गुजरते हुए अगर वहाँ से कोई खातून अपने किसी रिश्तेदार के लिए ईसाले सवाब या सलाम पढ़ना चाहे तो उसकी गुंजाइश है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जब कोई औरत कब्रिस्तान में जाती है तो वो साहिब कब्र को नंगी नजर आती है? जवाब है कि बात बिल्कुल गलत है। साहिब कब्र को कोई औरत नजर आती है, न मर्द नजर आता है। वो तो कब्र के अंदर है और हो सकता है कब्र के अंदर अब उसकी जान भी बाकी न बची हो और उसकी रूह जो है वो आसमानों में हो। इसलिए ये कहना गलत है कि औरत जब कब्रिस्तान जाती है तो वो कब्र वाले को नंगी नजर आती है, ये गलत बात है। मोहम्मद मुर्तज़ा कंगन से सवाल करते हैं आजकल हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो महल्ले की औरतें और रिश्तेदार औरतें आया करती हैं और वो बच्चे को देखते देखते वो कुछ रुपए पैसे भी देती हैं। रुपए पैसे क्या ये रुपए पैसे वालिदैन इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, ये रुपया पैसा जो है असल में बच्चे को नहीं दिया जाता, ये असल में वालिदैन को दिया जाता है। इसलिए कि उसका ताल्लुक तो वालिदैन के साथ है। बच्चा तो अभी दुनिया में आया है, जब ये अभी दुनिया में आया है तो इस बच्चे के साथ वालिदैन का उसका आदमी का कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए उनका दरअसल देना वालिदैन को देना है। और किताबों में ये मसला लिखा हुआ है कि बच्चों की पैदाइश पर जो कुछ भी हदाया और पैसे दिए जाते हैं वो असल में बच्चे के नहीं होते हैं, वो बच्चे के वालिदैन के होते हैं। लेकिन वालिदैन के लिए ज़्यादा अफजल और ज़्यादा बेहतर ये है कि आगे चलकर इस बच्चे पर जो खर्चे करने हैं यही वाला पैसा बच्चे पर खर्च करें, ताकि आया हुआ पैसा इस बच्चे का था और वो उसी बच्चे पर खर्च हो गया तो उसके नतीजे में ये इश्काल नहीं रहेगा कि आया हुआ पैसा हमने अपनी ज़ात पर खर्च किया, बच्चे पर आपको खर्च करना ही है, कपड़े भी लाने हैं, दवाइयाँ भी लानी है, दूध भी पिलाना है, आगे ज़िंदगी भर के तकाज़े हैं, तो ये पैसा उसी बच्चे पर खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह से गोया कोई शक की बात नहीं रहेगी। इस वक्त हम इस मजलिस को इसी पर ख़त्म कर देते हैं और उम्मीद है कि आप भाइयों तक ये जवाबात पहुँचे होंगे और आपने इन जवाबात से कुछ ना कुछ इल्मी और फ़िक्री फ़ायदा ज़रूर महसूस किया होगा। अल्लाह ताला शानहू इस सवाल और जवाब की इस नशिस्त को हम सब के लिए मुफीद से मुफीद तर बनाएँ और इसमें अगर कोई कमी कोताही हो अल्लाह ताला वो माफ़ फरमाएँ। आपके बाकी सवाल जो हैं वो इंशाअल्लाह अगली किसी मजलिस में हम अनकरीब अनाउंस करने के बाद फिर वो अगले सवालों के जवाब इंशाअल्लाह देंगे। उसमें आपके लिखे हुए सवालात महफूज हैं, मौजूद हैं, तो अगली 1-2 दिन के अंदर ये मजलिस फिर दोबारा होगी और उसमें इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अल्लाह आपको भी खुश रखे और दीन पर कायम रखे, दीन के सीखने का जज्बा बाकी रखे, दीन पर अमल करने का जज्बा परवान चढ़े और दीन पर जमे रहने का मिजाज भी बरकरार रहे और दीन के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का मिजाज अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।